القرآن غيرني ونبهني وأحياني. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. میرا معزز سامعین، آج ہم نے تراویح میں سورہ رعد کا بقیہ حصہ اور سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. سورہ رعد کی ابتدا میں اللہ رب العزت وہی مضامین بتا رہے ہیں کہ اس کی سب سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت توحید کو بیان کر رہے ہیں اور حقانیت قرآن کو، کہ اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جس نے تمہاری طرف حق کو نازل فرمایا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، فکر نہیں کرتے. اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت خود عرش پر مستوی ہوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاند اور سورج اور ستارے یہ سارا نظام چلایا ہے. ہر ایک اپنے نظام میں چل رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. یہ ساری تدبیریں اللہ رب العزت نے کی ہیں. شاید کہ تم اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے یقین رکھنے والے بن جاؤ. وہی اللہ تو ہے کہ جس نے زمین کو بچھا دیا ہے اور اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اور اس زمین میں سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ہر طرح کے پھل اور ثمرات نکال دیے. وہی اللہ تو ہے کہ جس نے بادلوں کو من و پانی کے سمیت ہوا سے اڑایا ہوا ہے. وہی اللہ تو ہے کہ جس نے زمین میں اسی پانی کو برسایا ہے. وہی اللہ ہے کہ جس نے اس پانی کے اندر مرد اور عورت کی جو صفات ہوتی ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں، کہ جو اس زمین کے اندر جا کر تولیدی عمل شروع کرتے ہیں، پھر اس سے غلہ نکلتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے لگائی ہیں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کو پہچانے. اور اللہ رب العزت نے زمین میں کیسی چیزیں بنائی ہیں کہ بعض باغات ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، بعض علیحدہ ہوتے ہیں. ملے ہونے کے بعد بھی ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، اور جدا ہونے کے بعد بھی ان کے ذائقے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ کہتے ہیں کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ. کافروں کو اللہ رب العزت کو ماننے میں شک نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے شرکا بناتے تھے کہ اللہ نے زمین میں نظام چلانے کے لیے یہ بہت سارے لوگ بنائے. اسی طریقے سے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز جو زیادہ جھٹلاتے تھے وہ یہ موت کو مانتے تھے، موت برحق ہے، لیکن موت کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے میں اتنا تعجب میں کیوں ہو؟ اللہ نے تو تمہیں اس وقت بنایا جب تم چیز ہی نہیں تھے. جو اللہ نہ ہونے سے ہونا کر سکتا ہے تو پھر ہونے سے ہونا کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت نے پہلے تمہیں بنایا، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ نے بوسیدہ کر دیا، مٹی میں ملا دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چیز بنائی جائے ابتدا سے، تو ابتدا میں بنانے والے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ریپیئرنگ کرنے والے کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت دوبارہ بنانے پر ایسے ہی قادر ہے جیسا کہ دنیا میں کوئی چیز بنائی جائے اور اس کی ریپیئرنگ کر دی جائے. تو پہلے بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا دوبارہ پیدا کرنا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ بات ان کے اندر تعجب میں ڈالتی ہے کہ یہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایسے ہے کہ جیسے سیلاب بہتا ہوا آتا ہے، اس کے اوپر جھاگ اور غبار بہت سارا ہوتا ہے، وہ ایک چیز کو کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت تو نہیں ہوتی. وہ دھوپ لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. لیکن حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور جب اس کو گلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، پکنے کے بعد اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ حق یہی ہے کہ حق کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کتنی ہی مشکلات آئیں، مشقت آئیں، پریشانی آئیں، سونا سونا ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ سیلاب کو حقیقت سمجھ کر کوئی سنوار کر اور اپنے گھروں میں نہیں رکھتا، لیکن سونے کو پکا کر سب کچھ مشقتوں سے گزارنے کے بعد ہر ایک اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مثال سونے سے دی ہے کہ تم شاید کہ اس میں غور و فکر کر لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت خود نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کر لیں، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیں تو کون ہے جو اس برائی کو ٹال سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت تو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کوشش میرے اور آپ کے ذمہ رکھی ہے کہ ہم ادنا سی کوشش کر لیں، اس ادنا سی کوشش کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ثمرہ دے دیں گے۔ کل ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا، پوری ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک کتنی مشقتیں انہوں نے گزاری، لیکن نا امیدی اپنے قریب نہیں آنے دی، امید کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں ان کی انتہا ہو گئی تھی دنیا والوں کی سوچ کی کہ اب جیل میں گیا ہے، جیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب نکل نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے نکالا بھی، عزت بھی دی اور پھر وزارت اور بادشاہت کے منصب پر بھی دی۔ تو وہ اللہ جو ہے اس طرح قادر ہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ پہلے تم اپنا تھوڑا سا عمل ظاہر کرو، کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب میری طرف 1 انچ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب کوئی میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 گز بڑھتا ہوں، اور کوئی اگر میری طرف 1 گز بڑھتا ہے تو میں 10 گز بڑھتا ہوں، کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یعنی پہلے بندے کے عمل کو اللہ نے شرط بنایا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہو لیکن اپنا عمل ضرور ہو، پھر اللہ رب العزت سے مدد طلب ہو تو پھر اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کو اس معاملے میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، اللہ کی جو دعوت ہے یہ حق ہے، اور والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے مگر یہ اس طرح ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جیسے ایک شخص ہو پانی دور بہ رہا ہو اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے اور مجھے سیراب کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پانی سے دور کھڑا شخص اپنے ہاتھ کو لمبا کرنے کی وجہ سے پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے باطل معبودوں کو پکارنے والے، ناحق کو پکارنے والے وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے دور سے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، ان کو اس پکار کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں سکون اور اطمینان دے سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حق والے ایسے ہیں جیسے دیکھنے والے، اور ناحق پر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھے۔ تو کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنیوں اور اندھیروں میں جو لوگ ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان کو بتا دو یہ ساری ہوا کی باتیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک زبردست قہار ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ سارا نظام عالم بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی ابتدا میں، سورہ ابراہیم جو کہ مکی صورت ہے، اس کے اندر توحید، رسالت، حقانیت قرآن اور بعد الموت کو بیان کیا ہے۔ اس کی پہلی آیت کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ لیکن یہ قرآن کس طرح کام کرتا ہے، کیسے تمہیں روشنیوں میں لے آئے گا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ رب العزت کے حکم سے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہیں کہ جو ہدایت دینے والے ہیں، جو روشنیاں دینے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز کسی چیز کا بھی مددگار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کے بعد قیامت کے ایک منظر کو پیش کر رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جنتیوں کی مجلس تو اللہ رب العزت کی سربراہی میں لگے گی، جس کے مہمان خصوصی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور اس کے اندر تلاوت سے ابتدا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔
یہ تو جنت کی ایک مجلس ہے جو جنتی اللہ رب العزت ان کو اس مقام پر پہنچائیں گے۔ اس صورت میں جہنم کی اس مجلس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو شیطان کی سربراہی میں جہنم میں لگی۔ شیطان سے لوگ کہیں گے تو نے تو ہمیں برباد کر دیا، کہاں لا کر ہمیں چھوڑا ہے، ہمیں ہمارے رب کے سامنے، ہمارے نبی کے سامنے، پوری امت کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو اس کے قول جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے بھی تو تم سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے تو تم سے حق وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ بات تو تمہاری ہے کہ تم نے کس کی بات کو قبول کی، فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات کو مانا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو، میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، راستہ تو اللہ نے بھی دکھایا تھا، تم اللہ کے راستے پر کیوں نہیں گئے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے آسانی کے واسطے میرے طریقے کو اختیار کر لیا، اللہ کے طریقے کو تم نے خود چھوڑا تھا، اور جو کچھ تم کر آئے ہو اب تم بھگتو میرے ساتھ، میں بھی بھگتا ہوں تم بھی بھگتو۔ اللہ رب العزت اس صورت میں بتاتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت کا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ بڑھا کر دیں گے۔ یہ قانون کلی طور پر اللہ نے بتایا ہے، اصولی قانون ہے کہ دنیا کے اندر شکر گزاری کی کیفیت اپنے اندر لے آؤ، شکر بجا لانے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ذلیل اور خوار اللہ رب العزت ایسا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ قیامت کے دن جب فرشتے لوگوں کو پکڑیں گے تو جو مرد ہوں گے ان کو جو پکڑیں گے وہ اس جگہ سے پکڑ کر گھسیٹ کر پھینکیں گے، اور پھر اسی طرح عورتوں کو ان کی چوٹی سے پکڑ کر پھینکا جائے گا کہ ہزار ہزار کلا بازیاں کھانے کے بعد جب وہ رحم کی اپیل کریں گے نا کہ ہم پر رحم کر دو، ہمیں معاف کر دو، وہ کہیں گے جب تمہارے اوپر تمہارے رب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کون ہوتے رحم کرنا ہے؟ تم دنیا میں اللہ کے دین کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تھے تو آج تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بتائے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان زمین سب بنائے، اس سے غلجات نکالے، تمہارے لیے سمندر کے اندر پہاڑ جیسے جہاز اللہ رب العزت نے چلائے، اللہ رب العزت نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جہاں ایک چیز تم سمندر میں پھینکو سمندر کی سطح پر نہیں رہ پاتی، ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تم بڑے بڑے جہاز پانی کی سطح پر چلاتے ہو۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے سمندر کو مسخر کیا، اللہ نے کیسے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم دن اور رات کا حساب اس سے لگاتے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر بندے کو وہ کچھ دیا ہے جو اس نے اللہ سے مانگا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا شروع کرو گے تم گن نہیں سکتے۔ لیکن انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ہی کفار سے مراد ناشکرا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا۔ غور و فکر کرنا چاہے تو اس کے اپنے جسم میں اربوں روپے کی اللہ رب العزت کی نعمتیں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک چیز ذرا اپنے نظام سے ہٹ جائے تو ہماری طبیعت صحیح نہیں رہ پاتی اور ہم شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اسی دوران اللہ رب العزت نے جو ہے اچھے کلمے اور برے کلمے کی مثال دی کہ جو لوگ اچھی بات کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں گڑا ہوا مضبوط تناور درخت، اور جو لوگ جھوٹی باتیں کہتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، خبیثۃ، اللہ فرماتے ہیں یہ خبیث لوگ ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ اس گھاس کی طرح ہے جو زمین کی سطح پر تو نظر آتی ہے لیکن اس کی جڑیں موجود نہیں ہوتی، اس کو ہاتھ رکھا جائے تو پوری جڑ نکل کر ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کافر بھی اسی طرح ہیں، یہ ظالم بھی اسی طرح ہیں، اور جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، خباثت پھیلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی مثال کی مانند۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ میں نے اس بیابان جگہ کے اندر یہ سارا نظام آپ کے حکم سے بنا دیا ہے، اور بنی ان نعبد الاصنام، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے اللہ مجھے آپ نے بچایا
کہ میں معبود ان کی عبادت کرتا بتوں کی، آپ میری اولاد کو بھی بچائیں کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ بہت سے لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے اس وجہ سے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ سے ہوگا، فمن عصانی، لیکن جو میری نافرمانی کرے، اے اللہ آپ تو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے، اے اللہ آپ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، آپ باطن کو بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیں۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو بیابان علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کا گھر تعمیر کر کے جا رہا ہوں، پانی کا پتہ نہیں ہے، کھانے کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد، میں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بنے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دل جمع کر کے اس کعبۃ اللہ کے ساتھ، اس ارض مقدس کے ساتھ جوڑ، تہوی الیہم، کہ ان کے دل اس طرف کھینچے چلے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق مہیا فرما دے اس جگہ میں، پوری دنیا سے جمع کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کی۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی اس جگہ پر موجود ہے، آب زمزم، اور دنیا کے قسم قسم کے پھل جو آپ کو دنیا دوسری جگہوں پر نہیں ملتے، وہ اس زمین کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کھلا دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا، اور میری ساری دعائیں جو ہے وہ قبول فرما لے، میرے والدین اور ایمان والوں کی مغفرت فرما دینا اس دن جس دن آپ حساب کتاب لینے والے ہیں۔ پھر اس سورت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ ھذا بلاغ للناس، یہ جو حق کی باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں، لینذروا بہ، تاکہ اس سے آپ لوگوں کو خوف دلائیں، ولیعلموا، اور وہ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ رب العزت تنہا وحدہ لا شریک ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور اس کے اندر نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ اس کے بعد 14ویں سپارہ سورہ حجر کی ابتدا ہے۔ سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں سپارے میں ہے اور باقی ساری کی ساری جو ہے وہ 14ویں سپارے کے اندر ہے۔ پہلی آیت میں اس نے حقانیت قرآن کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کا نظام چلایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حفاظت کے اندر دنیا میں موجود اپنے خلفاء میں سے ان حفاظ کو چنا ہے کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ڈالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں حفاظت کا کام لے لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب یا چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی ہو، کسی بھی زبان میں ہو، چاہے ان کی مادری زبان میں ہو، کوئی بچہ اس کو حرف بحرف یاد نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہر بچہ اس کو لفظ بلفظ یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا منظر ذکر کیا کہ اللہ نے آدم کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، ٹھکری والی جو مٹی ہوتی ہے اس سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس مٹی کو بنانے کے بعد بولنے کی صلاحیت دی۔ یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے کیا، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کھانے کی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ڈال دی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا ابلیس کو، تو اس نے انکار کیا۔ ابلیس نے انکار اس لیے کیا، اگر ابلیس ملائک میں سے ہوتا تو انکار نہ کرتا، ابلیس جنات میں سے تھا۔ ملائک کو انکار کرنے کی طاقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو جو نظام فیڈ کیا ہوتا ہے وہ اسی پر چلتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، وہ اس سے کام لیتے ہیں۔ جناتوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ رب العزت کے قول کے مقابلے میں اپنا قول پیش کیا اور سجدہ کرنے سے باز رہا۔ پھر اس کو اللہ رب العزت نے اس جگہ سے نکال کر دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ اس نے اللہ سے اسی وقت کہا، لگی لپٹی بات نہیں کی، بلکہ اللہ سے کھلے الفاظ میں کہا اللہ مجھے مہلت دے دیں، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ گمراہ کرو، لیکن آپ کی چال میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر آپ کی کوئی دلیل قائم نہیں کرے گی، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو لوگ خود گمراہ ہوں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور سارے کے ساروں کو میں تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا، اس کے 7 دروازے میں نے بنائے ہیں۔
لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے مختص کیا ہوا حصہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ یہ لوگ اس دروازے سے جہنم میں جائیں گے۔ جب جہنم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا تو اللہ نے جنت کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اور جنت کو اللہ رب العزت نے نیکوکار لوگوں کے لیے مختص فرمایا ہے، اور وہ اس میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، اور اس کے اندر کوئی تکلیف اور کوئی رکاوٹ ان کو نہیں ہوگی، نہ اس سے نکالے جانے کا خوف ان کو ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ فرمایا، جو ملائک ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 120 سال تھی، تو ان کی عورت جو ہے وہ بھی باج ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے اس وقت اولاد کیسے ہوگی؟ کہا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، کہا اللہ کی قدرت پر یقین ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں دوبارہ جوانی دی جائے گی، دوسری شادی کروں گا یا اس سے ہی ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت جس سے چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ پھر خوشخبری دے دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف، ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو بہت تنگ کیا ہے، ناحق زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل عیال کو لے کر، جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو لے کر نکل جائیں، صبح کے وقت اس بستی کو چنگار آ گھیرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ بھی چونکہ ان فاسقوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک کیا، اور اس کے نچلے حصے کو، اس بستی کے نچلے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اور وہ قرآن عظیم، یہ پورا قرآن جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اس قرآن کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے دلائل قائم کیے کہ ایک ایسی چیز اللہ نے تمہیں دی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، پھر اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے سینے کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس بات سے جو یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کرو، آپ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ کے شکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ نحل کی ابتدا ہے۔ سورہ نحل کو سورہ نحل اس لیے کہتے ہیں کہ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی، تو اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کے تذکرہ آیا ہے، اسی وجہ سے اس کو نحل کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ اے نبی، ان کو بتا دو کہ اس معاملے میں جلدی نہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ رب العزت پاک ہے ان چیزوں سے جو چیزیں یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو انسانوں کے لیے زمین اور آسمان بنائے ہیں، یہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ لگا رہے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا فرما دیا، بنا دیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے چوپائے بنائے ہیں کہ جن کو یہ کھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، دودھ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، سواری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، زینت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری کاریگری اللہ رب العزت کی ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے کہ ینبت لکم بہ الزرع، اللہ کھیتی بھی اس سے اگاتے ہیں، والزیتون، زیتون بھی اللہ اسی سے اگاتے ہیں، والنخیل، کھجورے بھی اللہ اسی سے نکالتے ہیں، والاعناب، اللہ رب العزت انگور اور باغات بھی اسی سے نکالتے ہیں۔ اس میں چاہیے کہ غور و فکر کرنے والے غور و فکر کر لیا کریں۔ پھر جو شہد کی مکھی کا معاملہ اس صورت کے اندر آیا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی مکھیوں کی ایک قسم میں سے ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پورا ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے اس میں 20 سے 30 ہزار مسدس خانے ہوتے ہیں۔ مسدس یعنی اس کے 6 کونوں والا جو خانہ ہوتا ہے، اس طرح کے چھتے کے اندر 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں۔
اور ان کے اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے کہ جو ڈیوٹی لگاتی ہے کہ آپ نے اس چھتے کی تعمیر اور مرمت کرنی ہے، اور پھر کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اسی کے اندر میٹرنٹی ہوم بنانا ہوتا ہے کہ جس میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسی کے اندر ایک مقام بنایا جاتا ہے کہ جس میں انڈے دینے والی موجود ہوتی ہیں مکھیاں، اور کچھ ان کے اوپر حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور کچھ مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ کہاں پر مٹھاس والے پھول موجود ہیں، اور وہ آ کر سگنل دیتی ہے، پھر مکھیاں جا کر اس کا رس چوسنے جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ چیک کرنے کے لیے لیبارٹری اس میں موجود ہوتی ہے کہ جو رس یہ چوس کر آئی ہیں کہیں وہ زہریلا تو نہیں ہے کہ انسان کے لیے مضر ہو جائے۔ اگر زہریلا پھول چوس کر کوئی مکھی آ بھی جاتی ہے تو اس کو سزا کے طور پر مارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے کہ ایک اتنی سی اللہ کی مخلوق اور وہ تمہاری خدمت کے لیے کتنا بڑا نظام چلا رہی ہوگی۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ شراب مختلف الوان ہو، یہ پینے کی ایک چیز ہے، اس کے مختلف رنگ ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، اللہ رب العزت کی آیتوں پر، نشانیوں پر ایمان لے۔ القرآن غيرني ونبهني وأحياني